بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، زندگی کیسے گزاریں یا پھر زندگی کیسے گزارنی چاہیے، آج کی ہماری ویڈیو اس بارے میں ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 حدیثوں سے سمجھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 حدیثوں سے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، ایک ابتدا اور ایک انتہا۔ ایک ہی سوال میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور استطاعت ہے تو حج کرنا۔ یہی سوال حجۃ الوداع میں جب اسلام مکمل ہو چکا تب عمر بن ابسہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب تھا کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کی گواہی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے، سوال کرنے والا کوئی اور ہے اور وقت کچھ آگے جا چکا ہے، اب جواب آیا۔ آپ نے فرمایا، اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا کی شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جو زبان کے میٹھے بول میں ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں ہے۔ ایک میٹھا بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور ایک بول گھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ قریبی رشتوں میں میٹھا بول بولنا فرض عین ہے اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ گھروں کی آبادی کا تعلق میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے۔ اگر یہ سب نہیں تو زندگی ویران ہے۔ ابتدائی زمانے کا اسلام، اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے، لیکن میٹھا بول اور کھانا کھلانا، یہاں کھانا کھلانے سے مراد سخاوت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فقیر آیا اور کہا، یا رسول اللہ، ضرورت مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں کسی سے لے لیتا ہوں، آپ بعد میں ادا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے، آپ کے پاس ہے تو خرچ کریں، نہیں تو ادھار لے کر کیا خرچ کرنا۔ تو وہاں ایک اور صحابی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، خرچ کرتے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر انہیں دیکھا کہ مجھے بھی میرے رب کا یہی حکم ہے، اللہ کو سخی سے پیار ہے اور بخیل سے نفرت ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، پہلی نشانی میری ناراضگی کی یہ ہے کہ بارشیں بے وقت ہوں گی، حکمران بے وقوف ہوں گے اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں، اور حکمران سمجھدار لوگوں کو بناتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو جب ان کو غسل دینے لگے
تو ان کی کمر پر بوریاں اٹھانے کے نشان تھے، تو غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ امام زین العابدین کو تو اللہ نے بہت رزق دیا تھا، وہ شاہی زندگی گزارتے تھے، تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کر مدینے میں ان کے گھروں میں چھوڑ آتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا۔ ان کی زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچ کون اٹھا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یعنی سخاوت اور سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، چاہے وہ نافرمان ہو، اور بخیل سے نفرت ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہو۔ اسی طرح صبر کرنا اور معاف کرنا بھی زندگی گزارنے کا ایک سنہری اصول ہے۔ کوئی زیادتی ہو جائے تو صبر کریں اور معاف کریں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اس سے زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیز ہے اور گھر عمدہ ہونا الگ چیز ہے، چیزوں کا عمدہ ہونا الگ چیز ہے۔ آج ہماری ساری طاقت صرف چیزوں کو عمدہ کرنے پر لگ رہی ہے۔ زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکنا ہوگا، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں جو اصول بتائے ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اپنی زندگی کو اسلام بنائیں، میٹھا بول بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، سخی بنیں، لوگوں کے کام آئیں، صبر کریں، کسی کو غلط نہ بولیں، اپنے رشتوں کی عزت کریں، والدین کی عزت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی۔ اور اپنے کسی بول سے کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ دل دکھانے والے کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔